اسرائیل کی ننگی اور گھنونی جارحیت نہ صرف غزہ کے لوگوں کے خلاف بلکہ پورے خطے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ان کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اپنے پرماننٹ وار کے منصوبے کے تحت اب انہوں نے ایران پر اس جواز سے حملہ کیا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ مگر سنیے گا کہ 1996 سے لے کے آج تک نیتن یاہو صاحب ایک ہی راگ الاپتے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ بس چند ہفتوں میں ہی ایران نیوکلیئر ہتھیار تیار کر لے گا۔ یہ فوٹیج میں نے نہیں تیار کی، یہ CNN سے ہی فوٹیج تیار ہے، آپ ذرا سنیے گا اور غور کیجئے گا۔ The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. آپ نے دیکھ لیا کہ ہر دفعہ بنجامن نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ بس چند ہفتے میں ایران نیوکلیئر بم نہیں، ایک پورا نیوکلیئر آرسنل بنا لے گا، اور یہ ہفتے جو ہیں چلی جا رہے ہیں 1996 سے لے کے اب تک۔ جو ذمہ دار ادارے ہیں، مثال کے طور پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور ان کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ CNN پر انٹرویو میں انہوں نے کہا، We did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. آپ نے سن لیا، رافائل گروسی ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا یہ کہنا ہے، وی ڈیڈ ناٹ ہیو اینی پروف، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں، آف اے سسٹمیٹک ایفرٹ ٹو موو انٹو اے نیوکلیئر ویپن، یعنی ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ تو پھر جناب عالی ایران پر حملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انفیکٹ غور کیجئے گا کہ 2002 میں یہی راگ الاپتے ہوئے عراق پر نہ صرف بمباری کی، اس کو آکیوپائی کیا، بلکہ وہاں پر 1 ملین بندے کا قتل عام کروایا، اور اس پورے قتل عام کے اندر بھی کون ملوث تھا، کون شامل تھا؟ آپ نے ٹھیک بتایا، یہی صاحب یعنی کہ بنجامن نیتن یاہو۔ آپ سنیے گا کہ 2002 کے اندر بھی کیسی خوبصورتی سے وہ یہی راگ الاپ رہے ہیں۔ There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. The nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk. And make no mistake about it, if and once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کیسی ڈھٹائی سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کا جھوٹ کئی دفعہ پکڑا گیا۔ جب جارج بش نے اسی جھوٹ کی بنیاد پہ پوری عراق پر جنگ کر دی تو جناب عالی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ سنیے گا ٹرمپ صاحب اپنی ڈیبیٹ میں CBS نیوز کو کیا کہتے ہیں۔ They lied. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake. We spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So, we should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. سن لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے
کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار میں نہیں تھے تو انہوں نے صاف صاف اور دو ٹوک طریقے سے یہ کہا کہ یہ بالکل جھوٹ تھا اور ہم نے عراق کو تباہ و برباد کیا اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور اتنا پیسہ خرچا اور میں یہ بالکل نہیں کرنا چاہتا. مگر پھر اب جب وہ اقتدار میں وہ کیا کہتے ہیں, وی نو ایگزیکٹلی ویئر دا سو کالڈ سپریم لیڈر از ہائڈنگ. He is an easy target, but is safe there. We are not going to take him out, kill him. At least not for now. But we don't want missiles shot at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا انکنڈیشنل سرنڈر, یعنی وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ بس سرنڈر کرو ورنہ ہم تمہارے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کر دیں گے. اسیسینیشن کی دھمکی. انٹرنیشنل لا بھاڑ میں گیا. کوئی پرواہ نہیں کہ ایران نے کسی پہ کوئی حملہ نہیں کیا. ایران تو آپ سے نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ آؤ بیٹھ کے جو ہے بات چیت کریں کہ سینکشنز کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں, اور آپ نے اس پہ حملہ کر دیا, اور حملہ کرنے کے بعد آپ اس کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ کے لیڈرز کو ہم مار دیں گے انلیس کہ آپ انکنڈیشنلی سرنڈر کریں. انٹرنیشنل لا تو ختم. اور جرمنی بھی ساتھ اس میں الاپ رہے رہا. کہتے ہیں جرمنی says Israel is doing the dirty work for all of us by countering Iran. یعنی کہ اسرائیل بالکل ٹھیک کر رہا ہے, جو ایران کے ساتھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. یعنی کہ بیسکلی ویسٹرن گورنمنٹس اس میں ساری ملی ہوئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہوگا, آخر کار یہ چاہتے کیا ہیں؟ آپ بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ, بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ان سے بھی پوچھیں آپ کہ یہ چاہتے کیا ہیں آخر کار. یہ چاہتے یہ ہیں جناب عالی کہ جو بھی ایسی ریاست ہے جس کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ہماری دشمن ریاست ہے, ان تمام ریاستوں کو وہ توڑ دینا چاہتے ہیں, وہاں پہ رژیم چینج لانا چاہتے ہیں. یہ سنیے فارمر جنرل ویسلی کلارک صاحب کیا فرماتے ہیں انٹرویو میں, ذرا سنیے پھر میں آپ کو ترجمہ کر کے بھی سنا دوں گا. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. سنا آپ نے, یعنی کہ 9/11 کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اگلے چند سالوں میں 7 مختلف ملکوں کو توڑ دیں گے, ان کے اندر رژیم چینج لے آئیں گے. اس میں عراق ہے, اس میں سیریا ہے, اس میں لیبنان ہے, اس میں لیبیا ہے, اس میں صومالیہ, سوڈان ہے, اور پھر آخر میں وہ ایران ہے. ان کو 5 سال سے تو کافی زیادہ عرصہ لگا ہے, مگر بنیادی طور پہ پلان یہی تھا. اور یہ اس وقت طے ہو گیا تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا, 9/11 کا واقعہ ہوا, کہ یہ 7 ملک جو ہیں وہ دشمن ملک ہیں اور ان کی رژیمز کو ہم نے گرا کے ہی چھوڑنا ہے. اب میں آپ کو وہ بات بتانا جا رہا ہوں جس سے آپ شوق ہو جائیں گے. مجھے پتہ ہے آپ پہلے بھی کئی دفعہ شوق ہو چکے ہیں, مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عربوں میں وہ میر جعفر کون ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں. عرب سپورٹرز کون ہے اس امپیریل پروجیکٹ میں؟ سب سے پہلے تو رضا پہلوی. یہ رضا پہلوی کے بیٹے ہیں, جو کہ رضا پہلوی کے بیٹے تھے. ان کے دادا اور ان کے والد صاحب ایران کے بادشاہ رہ چکے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے والد صاحب کو تو امریکہ نے بڑے پیار محبت سے کھڑا کیا تھا, اور ان کو بھی امریکہ آج اتنے ہی پیار محبت سے کھڑا کر رہا ہے. اور ڈاکٹر عمار علی جان نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ملک پر بمباری کی حمایت کر رہا ہے, اور اسی قسم کے لیڈر شاید ویسٹ کو پسند ہیں کہ اس قسم کے لیڈر گلوبل ساؤتھ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آئیں جو اپنے ملک سے غداری کریں. مگر آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ یہ اس کام صرف رضا پہلوی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ذرا دماغ خراب ہے یا وہ بڑے کوئی ٹریٹر ہیں, تو یو ول بی سرپرائز ٹو ڈسکور کہ یہ کام کئی ملک کر رہے ہیں. جی ہاں, مثال کے طور پہ یہ ویڈیو تھوڑا سا دیکھیے, اس میں اسرائیل کے جہاز کی ری فیولنگ ہو رہی ہے. کہاں پر؟ سیریا کی ایئر سپیس میں. سیریا کی ایئر سپیس میں اسرائیل کی جہاز کی ری فیولنگ آپ بالکل فوٹیج سامنے دیکھ سکتے ہیں. سیریا بھی اسرائیل کی مدد فرما رہا ہے. آگے دیکھیے جناب عالی, یہ ہے رپورٹ وال سٹریٹ جرنل سے کہ جارڈن ایران کے میسائلز کو اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے. جو جارڈن کے اوپر سے گزر رہے ہیں ان کو وہ توڑ رہا ہے, مار رہا ہے, گرا رہا ہے. یعنی کہ وہ اسرائیل کو بنیادی طور پر پروٹیکٹ کر رہا ہے.
آگے یہ دیکھیے کہ جب یورپ سے مختلف ایکٹیوسٹ ایجپٹ پہنچے کہ ہم غزہ کے بلاکیڈ کو توڑیں گے, ہم ان کو کھانا پہنچائیں گے, ان کو ایڈ پہنچائیں گے, تو الٹا ایجپٹ نے ان کو ہی پکڑ لیا اور ان کو ہی وہاں سے فارغ کر دیا, لیبیا نے بھی اور ایجپٹ میں بھی. بلکہ اس سے بھی گھنونی خبر یہ ہے کہ کچھ ایسی بھی ایجپشن فرمز ہیں جو $2 ملین ایک دن میں کما جاتی ہیں. کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے کہ وہ غزہ سے باہر نکل جائیں. یہ نہیں کہ وہ غزہ میں جا کے لوگوں کی مدد کریں, مگر کہ یہ دفع ہو جائیں یہاں سے, یہ پیسے کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اندازہ کریں آپ. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لیبیا اور ایجپٹ اور جارڈن اور سیریا ہی صرف اس میں شامل ہیں, تو آئیے اپنا فیورٹ ملک بھی دیکھ لیجئے. سارا لوجسٹیکل روٹ ویپنز کا قطر کے ذریعے ہے. جی ہاں, کیونکہ قطر کے پاس وہ یو ایس ملٹری سینٹ کام بیس ہے, العبید ایئر بیس, جو قطر کے اندر ہے. اور پہلے ویپنز, امریکن ویپنز اس ایئر بیس میں آتے ہیں, اور یہاں سے پھر وہ نیواٹم ایئر بیس اسرائیل میں جاتے ہیں. اور قطر کو پوری اس چیز کی انفارمیشن ہے, اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. اب فلسطین کے حوالے سے دنیا کے اندر اتنی بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہیں کہ اتنے بڑے احتجاج شاید کسی دنیا کے کوز میں, تاریخ کے کوز میں نہیں دیکھے گئے. 36 ملین لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا عالمی طور پر. مگر پھر بھی یہ عرب رجیمز جو ہیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, اس فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتی. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سر کوئی ایمان کی کمی ہے, نمازیں اگر زیادہ پڑھیں, رب سے ڈریں تو پھر شاید کوئی مسئلہ ٹھیک ہو جائے. یا ہمارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں عرب بھی بے حس ہوئے پڑے ہیں, یا عرب حکمران بے حس ہوئے پڑے ہیں. یہ نہ ایمان کی کمی کا مسئلہ ہے, نہ بے حسی کا مسئلہ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ ہے منافقہ اور مفادات کا. یہ جناب عالی ہیں جیرڈ کشنر, جو ڈونلڈ ٹرمپ, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے افینٹی پارٹنرز. یہ جو ٹرائنگل چھوٹا سا بنا ہوا ہے, یہ ان کا سائن ہے. یہ افینٹی پارٹنرز خوب انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسرائیل کے اندر. اسرائیل فینکس فائنینشیل یا اسرائیل انشورنس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے. یہ جو اسرائیلی فینکس ہے, فینکس کے $131 بلین ایسیٹس ہیں انڈر مینجمنٹ, یعنی ان کے پاس $131 بلین ہیں جن کو وہ مینیج کرتے ہیں. اور ان کے پاس کئی سٹیکس ہیں اسرائیلی سیٹلمنٹ کے اندر جو کمپنیز ہیں, وہاں پر بھی اسرائیل کی یہ ٹاپ انشورنس اور ایسٹ مینجمنٹ فرم ہے. افینٹی نے اس فرم کے اندر $255 ملین انویسٹ کیے ہوئے, یعنی ان کے پاس 10% شیئرز ہیں فینکس فائنینشیل کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افینٹی فینکس کے اندر لارجسٹ سنگل شیئر ہولڈر ہے. اور سے آپ نے بات سمجھنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سن ان لا جس کی کمپنی ہے افینٹی, اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فینکس میں, جو کہ اسرائیل کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. اور اس فینکس کمپنی کے اندر جو سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سن ان لا ہے. فینکس اونز 4% شیئرز ان ایلبٹ سسٹمز, جو کہ اسرائیلی آرمز کمپنی بھی ہے. آگے سنیں سرکار کہ انفینٹی نے شلومو گروپ کے اندر بھی 15% شیئرز خریدے ہوئے. یہ آٹو ریلیٹڈ بزنس وغیرہ ہے, وہاں پہ یہ بھی اسرائیلی بزنس ہے, اسرائیل کی بہت بڑی بزنس ہے, اس میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی. آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس ساری انویسٹمنٹ, اب سننے والی بات یہ تو کوئی سرپرائزنگ بات نہیں تھی. آپ تو جانتے ہوں گے کہ امریکن تو کرتے ہیں اسرائیل کے اندر انویسٹ, مگر جو حیران کن بات ہے, جو آپ کو شاک کر دے گی بات, وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ, قطر اور UAE نے مل کر $3.5 بلین افینٹی پارٹنرز کو دیا ہوا ہے. جی ہاں, افینٹی پارٹنرز کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی ایک فرنٹ آرگنائزیشن ہے, سعودی فرنٹ آرگنائزیشن ہے. اس میں $2 بلین سعودی عربیہ نے ڈالا اور قطر اور UAE نے $1.5 بلین ڈالے ہوئے. اور یہ جو $3.5 بلین ہے, اس کی وجہ سے افینٹی پارٹنرز اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے. یعنی انڈائریکٹلی یہ افینٹی پارٹنرز میں انویسٹ کرتے ہیں. افینٹی پارٹنرز اسرائیل کے ویپن سسٹمز, ویپنز مینوفیکچررز, کارز مینوفیکچررز, انشورنس اور ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے اندر انویسٹ کرتی. ایک کمپنی کا نام ہے ایلبٹ سسٹمز. ٹھیک ہے, یہ اتنی بڑی کمپنی ہے, ڈیفنس کانٹریکٹر, ویپنز بنانے والی کمپنی. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ابراہیم اکارڈز کے بعد UAE نے اس کمپنی کے اندر اتنا انویسٹ کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک سبسیڈری کھول لیں گے جس کا نام ہے ایلبٹ سسٹمز ایمریٹس, جو کہ UAE میں ہوگی. انہوں نے سائن کیا کانٹریکٹ, 5 سال کا کانٹریکٹ تھا,
$53 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ये UAE ने साइन किया कि इजरायली कंपनी के साथ, जिसने पूरी ब्रांच अपनी खोल ली जाके UAE के अंदर। इसी तरह इजरायली एरोस्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट आप देखें, UAE और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एक मुकम्मल MOU के तहत सैटेलाइट पार्टनरशिप है, जिसके तहत वो मिनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो बेरशीत लूनर मिशन है उसमें भी हम इकट्ठे जाएंगे, स्पेस एजेंसी स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम इकट्ठे रहेंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन में हम इकट्ठे काम करेंगे, सैटेलाइट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी हम इकट्ठे बनाएंगे, और ख़ास तौर पे ईरान की सर्वेलेंस के लिए हम इकट्ठे काम करेंगे, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। UAE के अंदर जो ग्लोबल एरोस्पेस समिट हुआ 2022 में, वो मुकम्मल तौर पे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने स्पॉन्सर किया। अब आपको समझ आ रही है कि मामला हो क्या रहा है। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने इजराइल डिजिटल फॉरेंसिक्स फर्म जिसका नाम है सेलेब्राइट को कहा कि हमें फ़ोन हैकिंग सर्विसेज दो, और उन्होंने फ़ोन हैकिंग सिखाई, सऊदी अरेबिया को टेक्नोलॉजी दी, सॉफ्टवेयर दिया, सब कुछ दिया। और यानी कि सऊदी अरेबिया अपने सिटीजन्स पर जो स्पाइंग करता है, उनके फ़ोन्स को हैक करता है, वो इजराइल की मदद से हैक करता है। इजराइल सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद करती है, और इसके लिए जो इदारा वो इस्तेमाल करते हैं उसका ये नाम है सेलेब्राइट। सुन लिया आपने? आगे सुनिए, एज ग्रुप और थर्ड आई सिस्टम्स के दरमियान जो कोलैबोरेशन है, जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में सुनिए। एज ग्रुप है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्टेट एफिलिएटेड डिफेंस कंग्लोमरेट, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जो डिफेंस इंडस्ट्री है, स्टेट की कंपनी है, ठीक है जी। और थर्ड आई सिस्टम्स है इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, और UAE के एज ग्रुप ने, यानी उनकी रियासती डिफेंस कंग्लोमरेट ने 51% शेयर्स थर्ड आई सिस्टम्स जो कि इजरायली कंपनी है उनके खरीदे में, और ख़रीद के वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ड्रोन डिटेक्शन टेक बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि वो ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकेगी। यानी कि आपने देख लिया कि UAE की बराह रास्त इन्वेस्टमेंट है थर्ड आई सिस्टम्स में, जो कि एक इजरायली कंपनी। आगे सुनिए, एज ग्रुप और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का भी आपस में MOU है। उन्होंने कहा है कि हम काउंटर UAS एंटी ड्रोन सिस्टम्स इकट्ठे मिलकर बनाएंगे। आगे सुने, ग्रुप 42 या G42 एक अबू धाबी बेस्ड कंपनी है जो AI और क्लाउड कंप्यूटिंग करती है, और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स वो कंपनी है जिसने इजराइल के आयरन डोम को बनाया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, नेटवर्क बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कंपनी। और आपको पता है कि इन दो कंपनीज़ के भी आपस में MOU है जो कि 2021 में साइन हुआ, और उसके तहत उन्होंने एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया जिसका नाम है Presight.ai, और उनका मकसद ये है कि कमर्शियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा सॉल्यूशंस वो करेंगे, यानी कि बड़े पैमाने पर डेटा सारा इकट्ठा करेंगे और उसको कमर्शियल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मगर आप तो जानते हैं कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स जो है वो सिर्फ कमर्शियल मामला तक महदूद नहीं, वो तो बुनियादी तौर पर एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये सब कुछ क्या है आप समझ ही गए होंगे। फिर आगे देखिए, मुबादला अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड का नाम है, ठीक है जी। यानी कि अबू धाबी ने जो पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने एक सॉवरेन यानी रियासत का वेल्थ फंड बनाया है, उसका नाम है मुबादला। और न्यू मेड एनर्जी इजराइल की लीडिंग ऑयल और गैस कंपनी है, ठीक है जी। उनके पास है तमार गैस फील्ड जो कि 60% इजराइल की बिजली भी वहाँ से बनती है, गैस आती है, वगैरह वगैरह। अप्रैल 2021 अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद मुबादला ने $1 बिलियन इनको दिए, यानी न्यू मेड एनर्जी को दिए, और 22% शेयर तमार गैस फील्ड न्यू मेड एनर्जी के खरीद लिए। हाँ जी, आगे सुनिए, ये न्यू मेड जॉर्डन और मिस्र को दोनों को गैस एक्सपोर्ट करती है। 2016 में न्यू मेड का 15 साला कॉन्ट्रैक्ट जॉर्डन के साथ हुआ, जिसके तहत 3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस हर साल वो जॉर्डन के नेशनल इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को सप्लाई करते हैं, जिससे जॉर्डन की बिजली चलती है। इसी तरह न्यू मेड का 10 साला कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक $15 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, 2018 में इजिप्ट के साथ तय हुआ, जिसमें उन्होंने 64 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस हर साल मिस्र को सप्लाई करना है। अब आपको बात समझ आ रही है कि मामलात हैं क्या। और ये देखें, ये आपको थोड़ी सी रेड के अंदर क्या हिस्सा नज़र आ रहा है, गाज़ा, फ़लस्तीन का वो हिस्सा जहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है
کہ جو بھی ٹیریٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ جو سمندر ہے وہ اس ٹیریٹری کو بلونگ کرتا ہے. یہ ہے غازہ مرین ایریا, اور غازہ مرین ایریا کے اندر ایک گیس فیلڈ ہے, اور اس گیس فیلڈ جو کہ صرف 30 کلومیٹر ہے شور سے, اس گیس فیلڈ کی ایسٹیمیٹڈ ہولڈنگ ہے 1 ٹریلین کیوبک فیٹ آف گیس. جی ہاں, اور ابھی تک وہ گیس ایکسپلوریشن شروع نہیں ہوئی, کیونکہ ظاہری بات ہے اسرائیل کو گیس ایکسپلوریشن کرنے نہیں دیتا, وہاں قتل عام کرتا پھرتا ہے. اگر غازہ کے لوگ صرف وہ گیس ایکسپلوریشن کر لیں تو وہ اتنے امیر ہو جائیں جس کی حد حساب کوئی نہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیوں کہتے ہیں کہ غازہ کے لوگ یہاں سے دفع ہو جائیں, جارڈن چلے جائیں, ایجپٹ چلے جائیں, یہاں سے نکل جائیں. یہ ساری کی ساری گیس فیلڈ ان کے کنٹرول میں آ جائے گی. یہ ہے ساری گیم. ٹرکی, مجھے پتہ ہے آپ بہت ایڈمائر کرتے ہیں, اردگان تو آج کا ارطغرل ہے آپ کہتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرکی اسرائیل کا 5th لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے؟ جی ہاں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ریٹرک کی حد تک بہت کہا اوئے ہوئے ہوئے ہم کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹرکی اسرائیل کو $2.86 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ 2024 کی بات ہے جب یہ ساری غازہ کی تباہی اور بربادی ہو رہی تھی. اس سے پہلے تو وہ 8 بلین سے بھی زیادہ کراس کر گیا تھا. کنسٹرکشن مٹیریل, سیمنٹ, سٹیل, آٹوموبائل پارٹس, ٹیکسٹائلز, پلاسٹکس, الیکٹرک اکوپمنٹ, یہ سب چیزیں ٹرکی بنا کے اسرائیل کو بیچتا ہے. اور اسرائیل کیمیکلز, منرلز, فیولز, مشینری, الیکٹریکل اپلائنسز ٹرکی کو بیچتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ٹرکی اور اسرائیل نہ صرف ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, مگر جب سیریا کی رجیم کو اوور تھرو کرنا تھا تو ٹرکی اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس بھی شیئر کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ملٹریز کو بھی کوآرڈینیٹ کیا. آگے سنیے جناب عالی, آپ حیران ہو جائیں گے میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں, کہ اسرائیل کو زیادہ تر جو گیس ہے وہ یہاں سے آتی ہے, آذربائیجان سے, وہ جارجیا سے کراس کرتی ہوئی, ٹرکی سے کراس کرتے ہوئے وہ میڈیٹرینین سی تک پہنچتی ہے. اس کو کہتے ہیں دا باکو تبلیسی کیہان پائپ لائن. بہت امپورٹنٹ پائپ لائن ہے, BTC پائپ لائن اس کو کہا جاتا ہے, جہاں سے آذربائیجان کا تیل جو وہاں کی پرانی سوویت ریفائنریز نے بنایا تھا وہ نکال کے اسرائیل کو بیچا جاتا ہے. یہ 2 ملکوں سے کراس کرتا ہے, جارجیا اور ٹرکی سے, میڈیٹرینین سی تک پہنچتا ہے, وہاں ٹرکی کے کوسٹ پہ پہنچتا ہے, وہاں سے اس کو سمندری جہازوں میں لادا جاتا ہے اور پھر یہ اسرائیل کو بیچا جاتا ہے. آگے سنیں, 30 to 40% اسرائیل کا کروڈ آئل BTC روٹ سے آتا ہے. 30 سے 40% ان کا جو تیل ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آذربائیجان سے آتا ہے بذریعہ ٹرکی. ٹرکی آرام سے اس پائپ لائن کو بند کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ جب تک تم جینوسائیڈ ختم نہیں کرو گے اس وقت تک ہم آگے تمہیں تیل نہیں بھیجیں گے, مگر انہوں نے کچھ ایسا قدم نہیں اٹھایا. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ٹرکی کے ذریعے سے 40% ان کو تیل پہنچتا ہے. کیوں نہیں کیا؟ ظاہری بات ہے اس لیے نہیں کیا کہ وہ منافع کمانا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے بیچارے معصوم عوام پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ برگر نہیں کھائیں گے تو اس سے کسی طرح سے فلسطینیوں کی مدد ہو جائے گی. ان کو کیا پتا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو اتنی بڑی آئل پائپ لائنز, انرجی, ڈیفنس کانٹریکٹ, بگ ڈیٹا اور مون ایکسپلوریشن اور اسپیس ایکسپلوریشن اور سیٹلائٹ ایکسپلوریشن, کیا چیز نہیں ہے جس میں عرب کیپٹلسٹ نے انویسٹ نہیں کیا ہوا کہ برگر کھانے یا نہ کھانے سے جو بھی نہیں رینگنی ان پہ. ٹھیک ہے جی, تو آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنکلوژن کیا ہوا. پہلی بات تو یہ, اس گھنونے نظام میں میں ہمیشہ کہتا ہوں منافع کو عوام پر, لوگوں پر ترجیح دی جاتی ہے. عرب رولرز بے حس نہیں ہیں. عرب رولرز جو ہیں وہ یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے تو پتہ ہی نہیں کچھ کو کی رہا تو کی نہیں ہو رہا. جی نہیں, وہ یا تو اسرائیل کے ساتھ اکنامکلی انٹیگریٹڈ ہیں یا انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں. وہ اپنی آئل ویلتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے اندر. اسرائیل بھی ان سے کہتا ہے لاؤ اپنی انویسٹمنٹ لاؤ, ہم تمہیں بھی امیر کریں گے, خود بھی امیر ہوں گے. یہ اصل وجہ ہے کہ عرب رولرز کیوں نہیں فلسطین کے لیے کچھ انگلی اٹھانے کے لیے بھی تیار. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, پبلک فلسطین کے ساتھ ہے مگر حکمران طبقے اپنے منافع کے ساتھ ہیں. وہ ہمیشہ منافع کو ترجیح دیتے ہیں فلسطین کے اوپر, اور اسی چیز کے نتیجے میں آج ہم کلونیل دور میں واپس جا رہے ہیں. جب تک دیکھیں سوشلسٹ بلاک تھا جس کو روز صبح اٹھ کے آپ گالی نکالتے ہیں کہ سوشلزم بڑی بری چیز تھی, حقیقت یہ جب تک سوشلسٹ بلاک قائم تھا تو سامراج کے سامنے, امپیریلزم کے سامنے, اسرائیل کے سامنے بھی ایک بہت طاقتور بلاک تھا جو ان کو روکتا تھا. جب سے سوشلسٹ بلاک ختم ہوا تو بس ان کے لیے تو انی مچ گئی. انہوں نے کہا اب ہم گلوبل ڈومینیشن کریں گے, ویسٹرن کیپٹلزم کی گلوبل ڈومینیشن ہوگی, کوئی بھی رجیم ہمارے سامنے کھڑی ہوگی ٹھک ٹھک
ٹھک کر کے ہم اس کو الٹا دیں گے, جو ہم سے الٹائی نہیں گئی اس پہ ہم اتنی بمباری ماریں گے کہ اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے. اور یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ڈنڈورا پیٹ کے وہ بیسکلی اپنی ایک کلونیل ایکسپینشن کر رہے ہیں, وہ کلونیل سسٹم کو, نوآبادیاتی نظام کو وہ اپنی سلطنت بنا رہے ہیں, وہ استعماریت قائم کر رہے ہیں, وہ اپنا ایمپائر قائم کر رہے ہیں, اور پورے کا پورا کمبخت میڈیا ان کے ساتھ کمپلیسٹ ہے. جتنا ویسٹرن میڈیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس قتل عام کو اب جسٹیفائی کرتے رہے. وہ ان کے سارے جھوٹ اور تمام تر جنگوں کو ہمیشہ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. چند نامور شخصیتوں کے علاوہ ویسٹرن میڈیا ٹوٹلی اس کلونیل پروجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور عرب سرمایہ دار بیسکلی منافع کو پہلے رکھتے ہیں اور فلسطینی عوام کی ان کو, بلکہ اپنے عوام کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں. آپ ہمیشہ مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس سرمایہ داری نظام کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ میں اسی لیے خلاف ہوں کیونکہ اس نظام کے اندر ہمیشہ انسانیت سے پہلے منافع کو ترجیح دی جاتی ہے, پرائیورٹی منافع کو دی جاتی ہے, لوگوں کو, عوام کو, انسانیت کو نہیں دی جاتی. اور جس نظام کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں, جدوجہد کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیومینٹی, منافع اولیت نہیں رکھتا, منافع اہمیت نہیں رکھتا, سب سے پہلے انسانیت اہمیت رکھتی ہے. اگر کسی قسم کا منافع فلسطین یا کسی اور عوام کے قتل عام پر بنیاد رکھے تو وہ پیسہ جو ہے خون میں رنگا ہوا پیسہ ہے, اس پیسے کی ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں, اس نظام کی ہمیں ضرورت نہیں. اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانیت والا نظام پھیلے, یہ بربریت والا نظام ختم ہو جو کہ منافع کو انسانیت پر ترجیح دیتا ہے, یہ نظام ختم ہو, تو آئیے میرے ساتھ ملیے, ہمارے ساتھ ملیں اور ہم اس نظام کو اکٹھے تبدیل کریں. اگر آپ نے محسوس کیا کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسا مواد تھا جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا, جس سے آپ کا دماغ کھلا, اس ویڈیو میں کچھ ایسا پیغام تھا جو انسانیت کے اور فلسطین کے حق میں تھا, تو ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, چینل کو سبسکرائب بھی کریں, واٹس ایپ گروپس پر اپنے فیملی ممبرز اور دوست احباب کو یہ ویڈیو بھیجیں, لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. میں نہیں پہنچا سکتا, آپ کے ذریعے ہی پہنچا سکتا ہوں, آپ ہی یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. Thank you so much.